مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری عدنان صاحب نے شور کوٹ سے پوچھا ہے کہ قسطوں پر پلاٹ خریدا تھا اور 3 طرح کی نیت تھی، پلاٹ بیچ کر کسی دوسری جگہ گھر بناؤں گا، یا پلاٹ بیچ کر بچوں کی شادی کر دوں گا، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، یا پلاٹ بیچ کر بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دوں گا، اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا پلاٹ پر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، اس حوالے سے ہم پہلے گفتگو عرض کر چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ خریدتے وقت بھی آگے بیچنے کی نیت ہے، اور اب جب زکوٰۃ کا وقت آیا اب بھی آگے بیچنے کی نیت ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا نیت زکوٰۃ آگے بیچنے کی ہی ہے، تینوں صورتوں میں اس کی آگے بیچنے کی نیت ہے۔ اس لیے چونکہ آگے بیچنے کی نیت ہے اور اب بھی یہی نیت ہے، اس لیے اس صورت میں اس پلاٹ کی جو موجودہ قیمت ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جوب سے مفتی غلام ولی صاحب نے پوچھا ہے کہ رمضان کے روزوں میں بیوی کے پیچھے راستے میں جماع کرنے سے کیا کفارہ واجب ہو جاتا ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کافی روزے کھائے ہیں، یاد نہیں کتنے ہیں، کچھ تو بالکل نہیں رکھے، کچھ رکھے تھے پھر توڑے ہیں، اب ان کی قضا کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے پہلا جو مسئلہ ہے کہ بیوی سے جو ہے نا وہ تعلق قائم کیا ہے، جو پچھلا راستہ ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرنا یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، اس پر توبہ کرنے چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اللہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی حالت میں ایسا کام کرنا اور بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس صورت میں اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ راجح قول کے مطابق اس صورت میں اس پر کفارہ جو ہے نا وہ واجب ہے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول یہ بھی ہے کہ اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جو ہے نا وہ شہوت کا محل نہیں ہے، گندگی کا محل ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس صورت میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ قضا کا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ایک شخص نے جو ہے نا وہ روزے نہیں رکھے، دیکھیے اس شخص نے جو روزے رکھے نہیں ہے، صبح سے انہیں روزے کی نیت ہی نہیں کی، ان کی تو صرف قضا کرنی پڑے گی، اور جو روزے رکھنے کے بعد توڑے ہیں دن میں ان کا کفارہ بھی اس پر واجب ہے۔ اب ایک رمضان کے اگر 1 سے زائد روزے ہیں تو ان کی طرف سے ایک کفارہ جو ہے نا وہ کافی ہے۔ ایک رمضان کے 5 روزے ہیں، 10 روزے ہیں، وہ رکھنے کے بعد توڑے ہیں، تو اب ایک کفارہ جو ہے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یعنی 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور اگر مختلف رمضانوں کے روزے ہیں، یعنی رکھنے کے بعد توڑے ہیں دن کے وقت، تو ہر رمضان کے جتنے روزے ہیں ان سب کی طرف سے ایک کفارہ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ باقی کتنے روزے اس نے ایسا کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کتنے رمضانوں میں کتنے روزے ایسا کیے ہیں، وہ تو اس کو خود حساب لگانا پڑے گا، اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا۔ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے اس صورت میں جو ہے نا انتہائی حساس ہونا چاہیے، حساب لگا کر اس حساب سے قضا اور کفارہ ادا کیا جائے۔ قطر سے محمد عمر صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں، ہم 2 بھائی صاحب ثروت ہیں، باقی 2 غریب ہیں، ایک صاحب ثروت بھائی کی بیٹی کا نکاح غریب بھائی کے بیٹے سے ہوا ہے، کیا میں اس بھتیجے سے کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اس کا شوہر مستحق ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں لیتا۔ دیکھیے گا اگر تو اس جو آپ کا بھتیجا ہے، اس کی جو بیوی ہے، آپ کے بھتیجے ہے جو، اگر وہ مستحق ہے پھر تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ اس کا باپ جو ہے وہ صاحب خیر ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن چونکہ وہ بالغ ہے اس لیے اس کی الگ ملکیت ہے، باپ کی الگ ملکیت ہے۔ اگر وہ مستحق ہے تو پھر اس سے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دینا جائز ہے، زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔